دوستو ویڈیو پہ جانے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کالم سننے کے لیے مقصدیت۔ دلی میں ایک مسلم نوجوان تھا۔ وہ غریب گھرانے میں پیدا ہوا، اس کی باقاعدہ تعلیم بھی نہ ہو سکی، تاہم وہ تندرست اور باصلاحیت تھا۔ جب وہ بڑا ہوا تو اس کو محسوس ہوا کہ ماحول میں اس کے لیے کوئی باعزت کام یہی ہے۔ آخرکار وہ دادا گیری کے دندے پہ لگ گیا۔ جھگڑا، فساد، لوٹ مار اس کا پیشہ بن گیا۔ لوگ اس کو دادا کہنے لگے۔ چند سالوں کے بعد ایک شخص کو اس سے ہمدردی ہوئی۔ اس نے اپنے پاس سے کچھ رقم بطور قرض دے کر اس کو دکانداری کرا دی۔ جب وہ دکان میں بیٹھا اور اس کو نفع ملنے لگا تو اس کی تمام دلچسپیاں دکان کی طرف مائل ہو گئی۔ اس نے دادا گیری چھوڑ دی اور پوری طرح دکان کے کام میں مصروف ہو گیا۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ انہوں نے مقصدیت کھو دی ہے۔ جدید دنیا میں وہ ایک بے مقصد گروہ بن کر رہ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس آج بھی منفی باتوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ وہ شکایت اور احتجاج کا مجسمہ بن گئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کی ہر نشست مجلس شکایت ہوتی ہے اور ان کا ہر جلسہ یوم احتجاج۔ اس صورت میں حال کا واحد حل یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک بامقصد گروہ بنایا جائے، اور یہ مقصد صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ دعوت۔ مسلمانوں کے اندر اگر دیانہ مقصد پیدا کر دیا جائے تو اس کی تمام کمزوریاں اپنے آپ دور ہو جائیں گی۔ وہ اپنے کرنے کا ایک اعلیٰ اور مثبت کام پالیں گے۔ ان کی مقصدیت اپنے مقصدیت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ان کے اندر کردار بھی آئے گا اور صبر و برداشت بھی۔ وہ دوسروں سے نفرت کرنے کے بجائے محبت کرنے لگیں گے۔ اس کے بعد ان کو وہ نظر حاصل ہو جائے گی جو تاریکی میں روشنی کا پہلو دیکھ لیتی ہے، جو کونے میں پانی کا راز دریافت کر لیتی ہے۔ مقصدیت ہر قسم کی اصلاح کی جڑ ہے۔ بے مقصدیت آدمی کا دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے۔ آدمی کو با مقصد بنا دیا جائے اور اس کے بعد اپنے آپ اس کی ہر چیز درست ہو جائے گی۔ تو ناظرین، اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔